آپ ہر اس آدمی کے پاس جاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں جو آپ پر خفا ہے، ناراض ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ آپ ایسے نہیں جیسے اس نے سوچا ہوا ہے اپنے دماغ میں۔ آپ حیران ہوتے ہیں کہ میں تو کسی کا برا نہیں سوچتا، پتہ نہیں وہ کیوں میرے اوپر خفا ہے۔ تو آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، جاتے ہوئے اس کو مناتے ہوئے، اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس سے آپ کو خوف ہے کہ جس کے پاس میں جا رہا ہوں میری ذلت کا خدشہ ہے، مجھے ذلیل کر کے رکھ دے گا، اس کے پاس جا رہے ہیں، جانے سے پہلے یہ عمل کر کے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز میں چیلنج تو نہیں کرتا، بہرحال اس عمل سے اللہ کی ذات عالی سے حسن ظن ضرور رکھتا ہوں کہ آپ جب جائیں گے اللہ سے وافرہ امید ہے کہ پروردگار عالم اس کے دل میں ٹھنڈک پیدا فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج کا دور ایک ایسا دور ہے جس میں حسد و جلن اپنے عروج پر ہیں۔ ہر ایک آدمی کو خام خواہ کسی نہ کسی سے حسد ہے، بغض ہے، جلن ہے۔ یہ جو اپنے ہوتے ہیں اپنوں ہی سے دشمن نکلتے ہیں۔ اور پیچھے آپ دیکھیں پرانی تاریخ میں، عربوں کے اشعار میں، تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ وہاں دشمنیاں چچیرے کی اولاد کرتے تھے، یعنی چچا زاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے بنی اسرائیل کا اور ہمارا مسلمانوں کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ جھگڑا کرتے ہیں، یہ بھی یہی جھگڑا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیوں نہیں ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں پیدا ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، میں جس کو چاہوں اپنی رحمت سے خاص کر دوں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے۔ تو بہرحال ایک تو قریبی رشتہ دار اگر کسی کو دیکھ لیں، حالانکہ ترقی کرتے ہوئے ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا ہے، اپنا ہے، عروج پر جا رہا ہے، اللہ دن دگنی رات چوگنی اس کو ترقی عطا فرمائے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، بجائے خوشی کا اظہار کے اگر ان کی کوئی ترقی کی خبر سنا دی جائے تو اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ تو آگے بڑھ گئے، یہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، تم اپنے ہاتھوں میں رکھ کے کیا کرو گے ان کو۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ ایسے لوگ جو خام خواہ زبان درازی کرتے ہیں اور اپنی زبانی کلامی گفتگو سے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہر وقت جھوٹی سچی خبریں اور ان کی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، کبھی کس طرف پھینک دی بات، کبھی کس طرف پھینک دی، جس کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا رجما بالغیب، غیب میں پتھر پھینکتے رہتے ہیں، کوئی خبر نہیں ہوتی ہے ان کو یقینی۔ ایسے جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں جس سے وہ سنے اور پریشان ہو اور اپنا کام چھوڑ دے، اس کا کام متاثر ہو جائے، وہ جس ترقی کی نہج پر چل رہا ہے وہ اس سے بھٹک جائے۔ تو آج کا جو عمل اور وظیفہ ہے ایسوں کی زبان کو مضبوط تالے لگانے کا عمل ہے، بند ہو جائیں، ان کی زبان درازیاں بند ہو جائیں۔ تو بہرحال عزیز کے ساتھ حسد اور جلن کے جذبات رکھتا ہے، اور ہم منصب اپنے ہم منصب کے ساتھ، ایک آدمی کا مقام ہے کہیں اپنے ہم منصب سے خام خواہ اس کو جلن ہے، ڈاکٹر کے ساتھ اچھا نہیں رہتا، اور اسی طرح کوئی اور شعبہ رکھتے ہیں، انجینئر کو اچھا نہیں لگتا، مثل تو مشہور ہے نا، بھکاری کو بھکاری پسند نہیں آتا، تو یہ مثل مشہور ہے، وہ ان کا کوئی نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، کوئی نقصان نہیں اس کو تسلیم کر لینے میں، اس کی حیثیت کو تسلیم کر لینے میں،
لیکن خام خواہ کا حسد اور جلن اور بغض ہے۔ تو اس صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا صحابی وہ ہے کہ ابھی وہ آ رہے ہیں مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، جو جنتی ہے، کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیں۔ صحابہ کرام نے سن لی بات اور سوچنے لگے کہ اس کا کوئی امتیازی عمل ہوگا نا، نمایاں عمل، جس کی وجہ سے یہ جنتی قرار پا رہا ہے۔ اب وہ بار بار مسجد میں آتے ہیں، جب ہی مسجد میں آئے، روزانہ آتے تھے، جب مسجد میں داخل ہوئے تو سب کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، طلب تھی، تڑپ تھی صحابہ کرام میں کہ ہم دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے اور اس کا عمل کیا ہے۔ مسجد میں تشریف لائے، اب بیٹھ گئے۔ ایک صحابی جب وہ روانہ ہونے لگے تو وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے فرمایا خیر، کہا میں آپ کے پاس مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں۔ اب انہوں نے رکھ لیا، 3 دن تک وہ رہے، دیکھتے رہے کہ اس کا کوئی عمل۔ آخر کار ان کو کوئی نیا عمل نظر نہیں آیا، سوچنے لگے کہ اس کے جنتی ہونے کی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت سے اس اعزاز ملنے کی وجہ کیا ہے۔ نہ زیادہ نوافل پڑھتے ہیں، بس عام نارمل سی عبادت ہے ان کی، نمازوں کا اہتمام ہے، 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ لیتے ہیں، کوئی خاصا عمل تو نہیں ہے ان کا۔ جب وہ 3 دن رہ لیا، انہوں نے کہنے لگے کہ حضرت اب میں واپس جاتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ کام کیا تھا؟ کام تو بتاؤ، آئے تھے میرے پاس مہمان رہ گئے۔ فرمایا کہ حضرت ایک بات مجھے بتا دیجئے، بارگاہ نبوت سے آپ کو یہ اعزاز اللہ نے مرحمت فرمایا کہ حضور کی زبان ترجمان حق سے یہ الفاظ میں نے سنے ہیں کہ اس کو دیکھو یہ جنتی ہے، آپ کے جنتی ہونے کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آئی، کوئی خاص اعمال تو ہے ہی نہیں آپ کے، آپ تو بس نارمل سی جیسے عام مسلمان عبادت کرتے ہیں ویسے عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے آج تک کسی مسلمان کا کینہ اپنے دل میں نہیں پالا، اپنا دل صاف رکھتا ہوں، شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس اعزاز ملنے کی یہی وجہ ہوگی کہ کبھی کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھا، کسی سے جلتا نہیں ہوں، ہر مسلمان سے خوش ہوتا ہوں، کوئی تکلیف پہنچا دے تو معاف کر دیتا ہوں، بغض کینے والی بات ہی نہیں ہے میری۔ تو یہ عمل تھا جس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی قرار دلوایا، اور اس عظیم ذات کی زبان سے جن کو یہ حق حاصل تھا وہ کہہ سکتے تھے، اللہ ان کو بتاتے تھے کہ یہ جنتی ہے، ورنہ کسی کے بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ ہے ہی نہیں کہ یہ جنتی ہے، یقینی جنتی، یا کسی کو یہ حق حاصل ہو کہ کسی کو جہنمی قرار دے دے، یہ بھی حق حاصل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اعزاز ملا وہاں سے، اسی لیے کسی مسلمان کو کسی مسلمان کے ساتھ جلن اور حسد کا جذبہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اس بارگاہ سے اس پر نوازشات ہو رہی ہیں تو پھر تم کیا بگاڑ لوگے اس کا؟ بارگاہ خداوندی سے اعزاز مل رہا ہے، وہاں سے نوازشات ہیں، کوئی کمی نہیں، خدا کے خزانوں میں اس کو بہت عطا فرما دیا ہے، تو پھر تمہارے لیے رشک تو جائز ہے، حسد جائز نہیں۔ حسد میں زوال نعمت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اور رشک میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی وہ نعمت عطا فرما دے جو میرے بھائی کو عطا کی ہے۔ یہ رشک ہے، رشک جائز ہے، بغض جائز نہیں، حسد جائز نہیں، کسی سے زوال نعمت کی خواہش کرنا جائز نہیں کہ اس سے چھن جائے، بالکل غریب ہو جائے، 2 وقت کی روٹی اس کے لیے مشکل ہو جائے، یہ ایسی خواہشات نہ کی جائے۔ تو بہرحال وہ اعمال جو ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سب سے بہترین عمل تو یہ ہے کہ اعمال ہدیہ کیے جائیں۔ جہاں جھگڑے ہیں، کسی گھر میں فساد ہے، خاندان میں اختلاف ہے،
اور اسی طرح کسی ادارے میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں اختلاف چل چکا ہے، ہر ایک دوسرے سے برسر پیکار ہے، ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے غیبانہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور سورۃ یاسین اور دیگر سورتیں قرآن کی تلاوت کر کے عمل ہدیہ کرے۔ جس طرح ہم میت کو ایصال ثواب کرتے ہیں، زندہ کو کرنا بھی جائز ہے، یہ مضبوط عمل ہے، پس پشت اس کے لیے دعا کی جائے۔ اور عمل وہ جو آگے دعا بتا رہا ہوں، یہ دعا آپ ہر اس آدمی کے پاس جاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں جو آپ پر خفا ہے، ناراض ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ آپ ایسے نہیں جیسے اس نے سوچا ہوا ہے اپنے دماغ میں۔ آپ حیران ہوتے ہیں کہ میں تو کسی کا برا نہیں سوچتا، پتہ نہیں وہ کیوں میرے اوپر خفا ہے۔ تو آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، جاتے ہوئے اس کو مناتے ہوئے، اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس سے آپ کو خوف ہے کہ جس کے پاس میں جا رہا ہوں میری ذلت کا خدشہ ہے، مجھے ذلیل کر کے رکھ دے گا، اس کے پاس جا رہے ہیں، جانے سے پہلے یہ عمل کر کے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز میں چیلنج تو نہیں کرتا، بہرحال اس عمل سے اللہ کی ذات عالی سے حسن ظن ضرور رکھتا ہوں کہ آپ جب جائیں گے اللہ سے وافرہ امید ہے کہ پروردگار عالم اس کے دل میں ٹھنڈک پیدا فرما دیں گے، کام ہو جائے گا۔ وہ جو غیظ و غضب میں مبتلا ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے گا۔ اور آج کل ایک اور حسد چل رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، مسلمان پہلے ایسے نہیں تھے جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ سارے معاملات اللہ کی ذات پر کامل یقین اور ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے آدمی دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو کام کرتا ہے دنیا کا اور کامل یقین اپنے کاروبار پر رکھتا ہے کہ بس مجھے ملے گا اور یہاں سے ہی ملے گا بس، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایمانی لوگ ہیں، بھیک کا کشکول تو رکھ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبب تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن کامل یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اس چیز پہ نہیں ہوتا جو سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ اسی کامل یقین کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جن کو اپنی کمائی پر یقین ہے ان کو صرف کمائی سے ہی ملتا ہے، جو اپنی کمائی پر یقین نہیں بلکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوتا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جو آدمی کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ میں بھوکا رہ جاؤں، میرا مسلمان بھائی بھوکا نہ رہے، تو اللہ پاک اس کھانے کو اس میں ایسی برکت ڈال دیتے ہیں، سب سیر ہو کے کھا لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی خاص طور پر مارکیٹوں میں یہ کام چلتا ہے کہ کسی بھائی نے اگر قریب سامنے اور اسی چیز کی دکان لگا لی جس کی دوسرے کی تھی، تو وہ اب اس کا حاسد بن جائے گا، بغض رکھ لے گا کہ یہ تنگ ہو جائے، مارکیٹ میں ذلیل ہو جائے، اس کا کام نہ چلے، یہ دکان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ وہ دور تھا ایک مسلمانوں کی ایک قوم کے ساتھ دشمنی تھی، تو انہوں نے، مسلمانوں کی دشمنی نہیں ہوتی، خیر خواہانہ اختلاف ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، ہم کسی کا بغض نہیں پالتے۔ اسی لیے ایک یہودی نے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ آپ بتائیں آپ ہمیں کیسے پاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور تم ہم سے نفرت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کیسے؟ فرمایا ہم تو تمہارے نبی پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، یقینی ہے، اور تم ہمارے نبی کا انکار کیے بغیر یہودی نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو نہیں مانتا، جو منکر ہے، وہ دشمنی کر رہا ہے نا۔ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تم سے محبت کرتے ہو، تم دشمنی رکھتے ہو۔ تو بہرحال ان کا ایک ادارہ تھا بہت بڑا، جب یہ باتیں چلنے لگی تو اس کو کہنا پڑ گیا کہ حضرت آپ خاموش ہو جائیں لوگ مسلمان نہ ہونے لگ جائیں۔ تو انہوں نے جاسوس بھیجا تھا کہ جاؤ ان کی ترقی کا راز معلوم کرو،
یہ کیوں نہیں گر رہے؟ دن بدن مسلمان عروج پر ہے، ان کی معیشت عروج پر جا رہی ہے اور ترقی پذیر ہیں، اور ہم دن بدن ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ تو جب جاسوس آیا، سب سے پہلے اس نے ایک دکاندار سے کوئی چیز لینے کا ارادہ کیا۔ جب اس دکان پہ پہنچا تو وہ ایک مسلمانوں کا ملک تھا، تو اس بھائی نے کہا کہ بھائی یہی چیز میرے سامنے والے دکان والے بھائی سے بھی ملتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اس کی کوئی بکری نہیں ہوئی، اب یہ چیز مجھ سے نہ لیں، رکھی ہوئی ہے دے سکتا ہوں، لیکن آپ میرے اس بھائی سے لے لیں تاکہ شام کو اس کے گھر کا کھانا بن جائے۔ وہ گیا، اسے لے لی، حیران ہوا کہ لوگ کھینچتے ہیں اپنی طرف اور یہ ایک دوسرے کو گاگ دے رہے ہیں۔ اب وہ آگے گیا، ایک جگہ پہ کھانا کھانے بیٹھا تو ایک مسلمان نے دیکھا، دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ مسافر آدمی ہے۔ وہ جو ہوٹل کا منیجر تھا اس کے پاس گیا، اس کو رقم دے دی، کہا کہ اس سے پیسے نہیں لینے، یہ مسافر لگتا ہے، مجھے کہیں باہر سے آیا ہوا ہے۔ تو جب وہ بل پے کرنے کے لیے گیا، آگے پیسے اس کے ادا ہوئے پڑے تھے۔ اس نے کہا یار یہ خیر خواہی اور نفع رسانی کا جو جذبہ ہے مسلمانوں میں، جب تک یہ موجود ہے ہم کبھی بھی ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جذبات تھے مسلمانوں کے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی اور نفع رسانی کی بنیاد تھی معاشرے میں، معاشرے کی بنیاد نفع رسانی، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے، خیر خواہی کرنی ہے۔ جب اس نیت سے بیٹھو گے تو پھر دیکھنا کہ اللہ پاک کس قدر تمہارے معاملات آسان کرتا ہے اور تمہیں کیسی بابرکت روزی عطا فرماتے ہیں اللہ پاک۔ دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اگر کسی سے یہ خوف و خدشہ ہے کہ وہ مجھے ذلیل کرے گا، اس کی زبانی کلامی گفتگو سے مجھے ٹھیس پہنچے گی، تو جاتے ہوئے اس افسر کے پاس، حاکم کے پاس، میاں ہے بیوی سے خطرہ ہے، بیوی ہے میاں سے خطرہ ہے، اگر وہ جا رہا ہے ان کے پاس، اسی طرح کوئی معاملات ہیں اس کے دنیا میں، کسی حاکم، کسی افسر، کسی جج، کسی پولیس والے کے ساتھ معاملہ ہے اس کا، کسی پنچایت میں کسی سربراہ، کسی وڈیرے کے ساتھ، تو جاتے ہوئے یہ دعا اگر 7 مرتبہ پڑھ کر جائے تو اللہ پاک سامنے والے آدمی کو نرم کر دیں گے، اس کی زبان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور جو آدمی انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، کہیں انٹرویو دینا ہے، تو وہاں جاتے ہوئے یہ پڑھ لے، امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ انٹرویو میں کوشش کرے کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے جائے، یعنی جو آدمی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل میں یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں جو اس سے پوچھنی ہوتی ہیں کسی نے، وہ پہلے سے دل میں خود بخود خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، بر زبانش عصائے کلیم اللہ، اس کی زبان پر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ٹھکتا ہے اس کی زبان پہ تو کیا وہ کوئی بات نکالے گا اپنی زبان سے؟ بر زبانش عصائے کلیم اللہ و محمد الرسول اللہ، بحقی یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، و بحقی یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ پڑھ لے، زبان وہیں گنگ ہو جائے گی اس کی۔ یہ دعا ہے، زبردست دعا، پھر بھی آپ کو بتا دوں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، بر زبانش عصائے کلیم اللہ و محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ کہہ دے تو بہتر ہے، نہ کہے تو پھر بحق یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان 4 مرتبہ، یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم 4 مرتبہ، آگے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، نیت کرے اس کی اور پھونک مار دے۔ اور اسی طرح اس کے لیے ایک اور بھی مجرب عمل ہے جو حزب البحر کا حصہ بھی ہے، زبردست ہے۔ کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، ہا میم عین سین قاف حمایتنا، حمایت، اللہ کی حمایت، اس کی کفایت۔
دائیں ہاتھ پہ کفایت کا کہیں، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، انگلیاں بند کر لیں، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، ہا میم عین سین قاف حمایتنا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ کمال اثر ہے اس کا۔ آپ پڑھیں، زبان ان کی بولتیاں بند کر دیں، جن کا طوطی بولتا تھا اب بولنا ہی بند ہو جائے گا ان کا۔ اللہ پاک آپ کو ان کی شرانگیزیوں سے، ان کے فتنوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے، خواہ وہ کسی طریقے سے بھی فتنے تھے، مثلاً یعنی ان کی نظر بد کے اثرات ہوں یا زبانی کلامی یا دماغی سازشیں ہوں، ساری کی ساری اللہ پاک فیل کر دیں گے۔ آپ کو ان اعمال کی برکت سے فوائد حاصل ہوں گے بے شمار۔ تو آئیے ان اعمال کو کیجئے، انشاءاللہ العزیز عمل کی اجازت ہے، جو پڑھنا چاہے دل کھول کے ہم اجازت دیتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو رجت کا ڈھونگ پیٹیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو خدا کا نام لینے پر بھی رجت کا ڈھونگ پیٹ دیں کہ آپ نہ کریں نہ کریں نہ کرنا۔ یہ میں کہتا ہوں بہت زیادہ لمبے چوڑے وظائف نہ کریں جس سے آپ کا نظام زندگی معطل ہو جائے، سارا دن بیٹھے ہیں تسبیح پکڑ کے۔ اللہ کا دھیان مطلوب ہے، دل میں ہر وقت اس کا حضور ہو، اللہ کی یاد، کیفیت حضوری نصیب ہو جائے، اسی کا نام ایمان ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بیٹھے ہوئے ہو وظائف کرنے، لمبے چوڑے وظائف کرتے ہو، نہیں۔ 7 مرتبہ پڑھو، 11 مرتبہ پڑھو، 50 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھ لو، بس کافی ہے۔ اللہ پاک تمہاری حفاظت کریں گے، حفاظت کے لیے اتنی کرنا کافی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔